یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم جو کہ ہمارے لاہور کے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو 30 سال سے کم و بیش رحمانی خوابوں کے ذریعے جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو ساری چیزیں نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قاسم بھائی میں اگر کوئی ایک نشانی بھی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ ہمیں کوئی ایک نشانی بتائیں جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ اب یوٹیوب پر کوئی پہلا تھمبنیل ہی پڑھ لینا امام مہدی محمد قاسم فرام پاکستان، تو پہلے ہی بول دیتا فتنہ۔ وہ شخص وہ میری اولاد میں سے، میری نسب میں سے ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پوری قرے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے۔ انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب عنایت اللہ ہے، ہم فہد خان کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فہد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے ثاقب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آج ہم جس ایک کوشچن کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جو کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر فہد بھائی بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سوچ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے اور یہ معاملہ اتنا ہی مشکل بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہم آخری زمان میں جی رہے ہیں، بے شک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ چلیں، اگر ہم یہ سمجھ بھی رہے ہیں تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم جو کہ ہمارے لاہور کے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو 30 سال سے کم و بیش رحمانی خوابوں کے ذریعے بے شک لوگوں کو میسیج دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو پہچان لیں کہ وہی وہ شخص ہیں جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ شخص وہ میری اولاد میں سے، میری نسب میں سے ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پوری قرے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو امام المہدی کے حوالے سے لوگوں کے اوپر یہ سوال یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو کیوں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور کیوں لوگ اس طرح کے ریاکشن دے رہے ہیں، جس سے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ کمنٹس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ آئے دن جو ہے لوگ ایک بغیر ایک تو ہمارے پاس کوئی سمجھیں، میں نے کوئی پڑھا ہو نا کہیں سے، تب میں کوئی بات کروں تو سمجھ میں آتا ہے، بغیر کسی دلیل تحقیق کیے ہی بس ہم منہ سے نکال دیتے ہیں اپنے وہ باتیں جو کہ نہیں نکالنی چاہیے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا بات کریں اور پھر ہم روشنی ڈالیں کہ کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ دیکھیں ثاقب بھائی، سب سے پہلے تو ہم اگر یہ جواز بھی رکھ دینا کہ لوگوں کو، جیسے میں یہی کنفیوز ہوتا تھا کہ 313 لوگ ہی کیوں پہلی بیعت کریں گے امام المہدی کے ہاتھ پہ؟ تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ ہیں مسلمان پوری دنیا میں، تقریباً کم و بیش 2 ارب کے قریب ہیں، صرف 313۔ جب اللہ پاک نے اسٹڈی کرنے کا موقع دیا، پھر اللہ پاک نے جب حق دکھایا، سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بے شک۔ تو اس میں اندازہ یہ ہوا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان موجود ہیں امام المہدی کے حوالے سے۔ اب اللہ پاک نے توفیق دی، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے مل کر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اذن سے ویڈیوز بنائیں اور احادیث کی روشنی میں صحیح طریقہ بیان کیا امام المہدی کو پہچاننے کا۔ پھر کیا پرابلم آ رہی ہے لوگوں کو؟ تو میرے بھائی، اب جو ہے نا، یہ بات تو جواز کسی کے پاس نہیں ہے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو آپ کا جواب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو ساری چیزیں نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قاسم بھائی میں اگر کوئی ایک نشانی بھی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ ہمیں کوئی ایک نشانی بتائیں جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق جس ملک سے ہوگا، جس جانب سے ہوگا، وہ والی نشانی اگر نہیں پائی جاتی، ایک نشانی کوئی بتا دیں۔ کہنے کا مقصد یہ، غلط فہمیوں پہ جو معاملات ہیں نا، وہ سارے خراب ہوئے تھے، پھر اللہ کی توفیق سے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ویڈیوز بنائی۔ اب جو مسئلہ ہے نا، لوگ تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، یہ بات دیکھیں، تسلیم نہ کرنا یہ بڑی ہی یہ مشکل چیز ہے نا، کہ میں تسلیم کیوں نہ کروں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، مشکل نہیں ہے ثاقب بھائی، یہ ہماری ضد ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کیوں ہے، آخر کیا بالفرض وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، غلط فہمیوں کی بنیاد جو تھی نا، ہم نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ مہدی کا تعلق مکہ مدینہ سے بالکل ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ اب یوٹیوب پر کوئی پہلا تھمبنیل ہی پڑھ لینا امام مہدی محمد قاسم فرام پاکستان،
تو پہلے ہی بول دیتا ہے فتنہ. نہیں یہ غلط ہے نا, یہ غلط فہمی ہے جس کی بنیاد پہ بول دیتا ہے فتنہ. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ حدیثوں میں لکھا ہے مشرق سے تعلق ہوگا امام المہدی کا, تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ یہ جو احادیث کا ہم لوگ اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو مہدی ہیں وہ مشرق سے آئیں گے. ان کا عرب میں پیدا ہونا ہی لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. لاجیکلی احادیثوں میں بھی نہیں ہے. ایک دنیاوی پرسپیکٹو سے حدیث میں تو کلیئر ہے نا. دیکھیں اس سے تو کوئی ہمیں کوئی دوسری لاجک کی ضرورت کیسے نہیں پتہ ہے. چلا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلی بات تو یہ. اور پھر حدیثیں پڑھنے کا جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہمیں پتہ چلا ہاں یار یہ تو ایسے ہی ہے. بالکل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لاجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے نا. ایک انسان جو ہوتا ہے جیسے اب وہ آپ ویسٹ کے لوگ جیسے ہیں, سولات ہو گیا, دوسرے جس طرح لوگ ہو گئے, حمزہ ہو گیا, اسی طریقے سے جو ناصر آ گیا, تو یہ کیونکہ یہ ویسٹ میں رہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں ریشنل یعنی کہ ایک لاجیکل پرسپیکٹو سے کہ انسان کی عقلی تقاضا کیا کہتا ہے. میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. یہ تو بات صحیح ہے, ہمارا تو غیب پہ علم ہے, ہم نے تو آنکھیں بند کر کے جو اللہ نے بتا دیا حق بتا دیا, ہم نے ماننا ہی ماننا ہے, یہ بات ہے. لیکن اصل میں جو بات ہوتی ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر لوگ جو پڑھی لکھی عوام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھے ہیں اور بڑا ہی ہمارا جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو, نعوذ باللہ, جو کہ ہم ہیں نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں نا حدیث کو پڑھیں, سمجھیں, اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں, جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں ان میں بڑے راز ہیں. میں آپ کو بیچ میں کہتا بھی تھا کہ یار اللہ پاک کی شان پہ میں حیران ہوں کہ اللہ نے جس کو دکھانا تھا اس کو دکھا دیا, اور جس سے چھپانا تھا اس سے چھپا لیا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, پہلے تو میں اس بات کو کمپلیٹ کرتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اسکرول اپ کرتے ہیں محمد قاسم فرام پاکستان, امام مہدی, جو قاسم بھائی نے خود تھمبنیل نہیں بنائے ہوئے ہوتے. اویس نصیر کے چینل پہ قاسم بھائی کیسے تھمبنیل بنائیں گے؟ وہ تو اویس نصیر کے تھمبنیل ہے. فاؤنڈر مہدی پہ الگ ہوتا ہے, دا فائنل جنریشن پر الگ ہوتا ہے, اور بھی جو دیگر ہیں. محمد قاسم بن عبد الکریم کا اپنا جو آفیشیل چینل ہے محمد قاسم پی کے ہے, جو یوٹیوب پر ہے, اس میں کوئی بھی مہدی کی بات نہیں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو لوگ محمد قاسم امام مہدی کا تھمبنیل دیکھ کر فوراً فتنہ سمجھ لیتے ہیں نا, ایک تو وہی والی غلط فہمی ہے کہ بھائی یہ پاکستان سے کیسے ہو گیا لہٰذا یہ فتنہ ہے. اسی لیے وہ اندر جتنے بھی اللہ پاک کی طرف سے جو بھیجے گئے ہوئے پیغامات ہے کہ شرک سے بچو, اللہ پاک 3000 کالے جنگی جہاز بھیج دے گا, شرک سے بچیں گے, اس کی اقسام سے خاتمہ کریں گے پاکستان کا, تو اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی. یہی وجہ ہوتی کہ وہ ویڈیو پلے نہیں کرتے اور کل جو ہے نا اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. یہی بات آپ کی بات, اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو یہ بات آپ نے کی نا کہ کالے رنگ کے جنگی جہاز, ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں جو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس کھلی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کہ جو ان کے خوابوں کے تھرو ہمیں اتنا ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ ہم اس کو حق کو تسلیم نہ کریں. صحیح بات. جو 3000 کالے جنگی جہاز کا پرسپیکٹو ہے وہ آپ اگر سوچیں آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اور ڈومیننٹ ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے, وہ ڈرونز اور جیٹس ہیں, اس فائٹر جیٹس ہیں. اور ایئر فورس دنیا کے اندر تمام ملکوں کی ایک بہت بڑی, جس کو کہنا چاہیے کہ پورے ملک کی جو جس کو بیک بون کہتے ہیں نا, وہ ایئر فورس ہوتی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں تمام جو آج کل جو آج فورسز, جتنی بھی ورلڈ فورسز نمبر 1 فورسز ہیں اس کے اندر آتے ہیں. تو اس کے اندر جو اسلحہ یعنی کہ جو جدید ٹیکنالوجی کا پرائیورٹی آپ کے فائٹر جیٹ. ایگزیکٹلی. تو جو کالے جنگی جہاز کا پرسپیکٹو ہے جس کو ہم جو لوگ آج تک اس حدیث کو انٹرپریٹیٹ کرتے رہے اور اس میں یہ بتاتے رہے کہ یہ کالے نشان جو ہے جھنڈے ہیں, تو جھنڈے کا تو لفظ ہے نہیں حدیث کے اندر, یہ بھی آپ سوچیں. اور سب سے امپورٹنٹ ورڈ کہ وہ طلوع ہوں گے, تو طلوع کیا ہوتا ہے, تو سورج طلوع ہو جاتا ہے جو نیچے سے اوپر. تو یہ پرسپیکٹو آپ دیکھیں کہ انسان تھوڑا سا بھی ریشنلی سوچنے کی کوشش کرے. ایک بہت بڑی دلیل ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب اللہ سبحانہ و تعالی بے شک ہے, کیونکہ یہ کسی نے پرسپیکٹو دے ہی دیا. پچھلے دیگر جتنے بھی جھوٹے کذاب دجال لوگ آئے تھے, کسی نے بھی یہ جملہ نہیں بول سکے, بول ہی نہیں سکتا تھا. ایک خواب میں اللہ پاک نے محمد قاسم سے فرمایا, محمد قاسم سارے جنات انسان چرند پرند مل بھی جائے نا تو قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتے. اور اسی طرح سارے جنات انسان چرند پرند مل بھی جائے نا تو یہ خواب آپ کا کوئی ایک خواب نہیں بنا سکتے. اور یہ وہی بول سکتا ہے جو رب العزت رب العالمین ہے, کیونکہ اس نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے, اسی نے یہ خواب اتارے ہیں, دکھائے ہیں. اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن اللہ پاک جس کو دکھانا چاہے اللہ دکھا دیتا ہے.
بس فہد بھائی میں تو اب یہ اس میں آپ مجھے کے یہاں تھوڑا سا ایک تھوڑا سا میں ایک انجینئر صاحب ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. اب دیکھیں نا اللہ پاک ان کے منہ سے ہی بات نکلوا دیتا ہے, خود ہی بات کو کاؤنٹر کرتا ہے اور خود ہی جواب بھی دے دیتا ہے. انہوں نے شروع میں کیا بولا, اس میں سے دین کا کچھ بھی اخذ نہیں ہوتا, اور آگے جا کے کیا بولا, وہ مبشرات ہیں, وہ مستقبل کے حوالے سے ہیں, مستقبل کے پریڈکشن دی جاتی ہے. تو محمد قاسم بھائی کوئی نیا دین تو لا نہیں رہا, اور یہی اصل مہدی کی نشانی ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات نہیں کریں گے. دین تو کمپلیٹ ہے, دین تو کمپلیٹ ہے, لیکن کیا دین یاد کی دہانی کرائی جا رہی ہے. دوبارہ سے مجدد کیا کرتا ہے دین کو, بس وہ صاف کر دیتا ہے پورا, بالکل تجدید ہوتی بالکل ہے. جو جس طرح آج ہم پستی میں چلے گئے ظلم و ستم سے ظلم تو ایک عام ہو چکا ہے. آپ دیکھیں گھر گھر میں ظلم ہے. آپ دیکھ لیں, آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا ظلم بڑھ چکا ہے. باپ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بچے باپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کتنا ظلم بڑھ چکا ہے. یہ کتنی بڑی آپ کے سامنے نشانی ہے کہ یہ زمانہ ظلم کا ہے. اور دوسرا دیکھیں آپ فہد بھائی, جو آپ کی بات ہے بہت بہت ہی زیادہ ہم سب کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشانیاں ہمیں ان کے خوابوں کے ذریعے بتائی ہیں, یہ ان کو سمجھنے کی ہیں, کہ ان کو پہچاننے کی ہیں, اور یہ حجت ہے پوری امت مسلمہ پر. بے شک حجت ہے. شرک اور اس کی اقسام سے خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو کون سی کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. چاہیے. بالکل. اور اللہ پاک نے فرما دیا جو مجسمے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں نا, اس سے خاتمہ کر لو, جاؤ میری رحمتیں آ جائیں گی. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ آج بھی اللہ کتنا مہربان ہے یار, یہی تو بات الرحمن الرحیم. یہی تو بات ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھنے پا رہے, ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے نا. اسی وجہ سے ہم کس گناہوں میں مبتلا ہیں, اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا, اس شرک سے بچ جاؤ, جاؤ میری رحمتیں لے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو یہی تو فہد, بس آخر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کنکلوڈ کر دیں. میں اپنی طرف سے بس اب یہ پوائنٹ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اتنی بڑی خیر آ رہی ہے فہد, اتنی بڑی خیر, اور ہم تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تسلیم نہیں. حالانکہ کچھ مشکل نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں, حدیثوں کا مطالعہ کریں, اللہ سے مانگیں. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کرام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں, حضرت حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے یہ سنا تھا مہدی مشرق سے ہوں گے, ہم نے سنا تھا مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے, مہدی بہت نیک پرہیزگار ہوں گے شروع سے, لیکن حدیثوں میں لکھا ہے مہدی کی ایک رات میں اصلاح ہوگی, اس کے بعد جا کے نیک پرہیزگار ہوں گے. کس کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے گناہگار شخص کی ہوتی ہے, کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام شخص ہوں گے. اور اس میں ہمارے جو دیگر بزرگ ابن کثیر رحمہ اللہ اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے, ان کی کتابیں خود پڑھاتے ہیں. یہ دور حاضر کے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, حماد لکھوی صاحب ہو گئے, ان کے بیانات موجود ہے کہ مہدی بیعت کے بعد نیک پرہیزگار ہوں گے, اس سے پہلے ایک عام آدمی ہوں گے جس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور میں تو ایک دفعہ چاہوں گا کہ جسٹ میں احادیث کے ریفرنسز کوٹ کرتا چلوں تاکہ لوگ پڑھیں. ویسے ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیتے ہیں کہ ساری چیزیں, تاکہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اب بہت ساری چیزوں میں تو فہد نے ویسے بھی بہت زیادہ ریفرنسز وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور فہد کا میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دیتا ہوں, بس وہ پھر فہد کنکلوڈ کر دیں گے کہ یہ جو علماء کے حوالے سے بات کر رہے ہیں فہد, ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہ چکا ہے. یہ جا چکے ہیں, علماء سے بات کر چکے ہیں, احادیث کو بیان کر چکے ہیں. بہت ایجڈ یعنی کہ جن کا ایکسپیرینس ہی 50 سال کا ہے پڑھانے کا, ان کے پاس بھی جا چکے ہیں. ان کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہوتا, کیونکہ بھائی میرے بات جب احادیث سامنے رکھی جاتی ہیں, کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا اس پرسپیکٹو سے کبھی انہوں نے اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا, ریسرچ ہی نہیں کی. سنی سنائی بھی بات بالکل ایسے ہی ہے. میں آسان کروں گا, کسی سے لڑائی جھگڑا یا وہ کرنا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ کہ احادیث کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے ہمیں سکھا کر چلے گئے نا کہ مہدی کو ایسے پہچاننا ہے, بس ان حدیثوں کی روشنی میں آپ علماء کے پاس جائیں, آپ سوالات کریں, آپ کو خود بخود اللہ پاک جواب دے دے گا. مطلب ظاہر ہے علماء بھی تو انسان ہے, کوئی معصوم تو نہیں ہے نا, انسان ہے, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ آپ ساری باتوں کا ایک لب لباب ہے, ایک لب لباب, سارے سوالوں کا ایک سوال پوچھ لیجیے گا کہ امام المہدی کو جو بیعت سے پہلے نکالا ہے 4286 ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے, فَيُخْرِجُونَهُ, ایک جگہ سے جو مہدی کو نکال کر لوگ لائے ہیں, مقام ابراہیم مسجد اسود کے درمیان بیعت کی ہے, یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کیسے پہچانا, اور مہدی بھاگ کیوں رہے وہاں سے, اور مہدی مدینہ سے مکہ کیوں بھاگے, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں, جو کہ غلط پرسپیکٹو ہے, بہت غلط کانسیپٹ ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بس میرا خیال ہے کہ اسی پہ بس آخر میں دعا آپ کر لیں. دعا کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعلنا من الصالحین واجعلنا من التوابین واجعلنا من الزاہرین واجعلنا من الراشدین واجعلنا من اصحاب مہدی واجعلنا من اصحاب عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. جزاکم اللہ خیر ثاقب بھائی. وعلیکم السلام.